بجی ہیں چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ ہاتھ اٹھا لو، نبی کے یار غار کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں سب کا احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کا احسان اپنی جھولی میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس کا بدلہ قیامت میں اپنے رب سے دلوا لوں۔ یہ شان والے ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی شان دیکھو۔ خیریت ہے نا آپ لوگ؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بعد میں کہہ دینا مولوی نے بہت کہلوایا تھا، لیکن باپ کے نام پہ نہیں، رسول پاک کے نام پہ کہلوا رہا۔ اللہ سلامت رکھے۔ جوانوں عشق کرو ابو بکر صدیق سے۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ مینڈک نکلیں گے، ابو بکر صدیق کو اہل بیت اطہار کی آڑ میں گالیاں دیں گے، اگر مل جائے نا جھبڑا پکڑ کے توڑ دینا، جھبڑا پکڑ کے توڑ دینا۔ ابو بکر صدیق کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ خدا کی سنت ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، خدا کی سنت ہے۔ ضرورت پڑی تو چھاپڑ مار کے بھی ثابت کروں گا، اور قرآن کھول کے بھی ثابت کر کے دکھاؤں۔ کوئی سمجھوتا نہیں، نبی کے یار سے کوئی غداری دکھائے تو کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ آس کرتے ہیں آ کے صرف اسی مہینے میں دکھتے ہیں، باقی غائب ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ ذرا سن، ایک جنگ کا موقع ہے، واپس آ رہے ہیں صحابہ اکرام، جنگ فتح کی، واپس آ رہے ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوئے اس جنگ میں، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، اور یار بچیوں کا بھی بڑا رشتہ عجیب ہوتا ہے باپ سے۔ ہاں باپ، بچیوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے باپ سے۔ وقت کافی ہو گیا ورنہ انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی، بس توجہ سے سنیں، میں بات آخری کی طرف لے کے چلنے لگا ہوں، اختتام کی طرف۔ آپ لوگ تو نہیں تھکے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ممبر والے بھی موجود ہیں بھی، سبحان اللہ۔ جب یہ بول سکتے ہیں تو پھر آپ کا کون سا ٹیکس لگ رہا ہے؟ اللہ بھلا کرے۔ میں نے صدیق کی بات کی ہے، اور اس کی بات کی ہے جس کے بغیر میرا نبی سفر نہ کرے۔ ہاں میں نے اس کی بات چھیڑی ہے۔ جنگ سے لوگ واپس آ رہے ہیں صحابہ، چھوٹی سی بچی تھی، پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچی ابھی کچھ صحابہ کی شہادت کی خبر تھی، لیکن بچی کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کئی سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر نکل آئی، راستے میں آئی، جدھر سے آ رہے تھے صحابہ کھڑی ہو گئی، لوگوں سے پوچھ رہی تھی، لوگوں بتاؤ میرے باپ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی جواب نہ دیتا، کوئی دیکھ کے نکل جاتا، کوئی انسنی کر جاتا۔ آگے آگے جب آئے نا تو ان سب سے آگے ان آنے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم تھے، عدالت کے شہ سوار ہیں، اتنے بڑے سخت تھے دین کے کہ شیطان کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، آج بھی ان کا نام لے دو تو۔ اللہ اکبر۔ آتے دیکھا بچی نے دوڑ کے ہاتھ پکڑا حضرت عمر کا، کہنے لگی چاچا کا، جی بیٹی کا، میرے باپ کہاں ہیں؟ کچھ پتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمر کو پتا تھا شہید ہو چکے ہیں، لیکن بچی سے سچ کیسے بول پاتے؟ بچی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کیسے کہتے تیرے باپ شہید ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، باپ کا درد بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ اگر باپ مصیبت میں آ جائے تو بیٹیاں سسرال چھوڑ کے آ جاتی ہے، اگر باپ کی تکلیف دیکھے تو بیٹیاں اپنا سکھ بھول جایا کرتی ہیں۔ یہ رشتے بیٹیوں کے باپ سے ہوا کرتے ہیں۔ کہتی چاچا میرے باپ کا کچھ پتا ہے؟ آپ نے بچی کی طرف دیکھا، کہنے لگی بیٹی مجھ سے نہ پوچھ، جو میرے پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے۔ حضرت عمر کے پیچھے جو آ رہے تھے وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ نرم دل کا مالک، نرم طبیعت کا مالک حضرت عثمان غنی آ رہے تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی آئے ہیں، بچی نے ہاتھ پکڑ کے کہا چاچا میرے پاپا کا پتہ بتاؤ۔ آپ نے بچی کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹی کیا پوچھ رہی ہو؟ کہ ابھی عمر چچا نے کہا تھا کہ پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا، آپ بتائیے میرے باپ کہاں ہے؟ جیسی بچی کا چہرہ حضرت عثمان نے دیکھا، آپ تو ویسے بھی نرم طبیعت تھے، آپ کا دل تو بے شک بہت زیادہ نرم تھا، آپ نے بچی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے میری بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا، وہ بتائے گا جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے آ رہے تھے ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کے یار غار آ رہے تھے۔ جیسی قریب آئے ہیں بچی نے آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا چاچا میرے پاپا کا کچھ پتا تو بتاؤ۔ جو بھی آتا ہے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ پیچھے والے سے پوچھ لینا، میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا۔ چاچا آپ بتائیے میرے پاپا کہاں ہیں؟ آپ کو ان کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ ابو بکر کہتے ہیں بیٹی
آتے ہوں گے وہ بھی، سوار عقیقے وہ بھی آ جائیں گے. اتنا کہنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا ملک الموت جی رب جلیل کا فلاں صحابی کی روح نکالی ہے، ہاں پروردگار نکالی ہے. فرمایا جاؤ واپس جا کے اس کے جسم میں ڈال دو. جیسی اتنی بات رب نے کہی ہے، ملک الموت نے کہا تھا اے میرے پروردگار تیرا نظام تو یہ ہے جس کے جسم سے روح نکال لی جائے گی دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی. اے میرے پروردگار، رب نے فرمایا جاؤ ملک الموت جا کر کے روح واپس کر دو. ملک الموت کہتے کہ میرے مالک تیرا حکم ہمارے لیے ہے، ہم تیرے حکم کی تابع داری کے لیے ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اے میرے مالک اجازت ہو تو کہوں. رب نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. تب حضرت اسرائیل نے کہا تھا یا اللہ اگر روح واپس کر دی تو تیرا نظام ٹوٹ جائے گا، تیرا قانون ٹوٹ جائے گا. تو فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آ سکتی ہے. اور یا اللہ یہاں تو جان لوٹائی جا رہی ہے، تیرا نظام ٹوٹ جائے گا. آواز قدرت آئی ملک الموت جا کر کے روح واپس کر دے، میرا نظام ٹوٹے. یہ گوارا کر سکتا ہوں، نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ منظری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ جن کی سبحان اللہ. صداقت کی تصدیق رب نے کی ہو، جن کی صفائی میں گواہی رب نے دی ہو، اور پھر بتاؤ اس ابو بکر کو بھونکنے والوں کے پتے پانی نہیں ہوتے اور نبی کا فرمان بھول جاتے ہو. کتنی بڑی بات میرے نبی نے کہی تھی، ابو بکر اگر کسی کے نام اعمال میں 70,000 نبیوں کے برابر بھی نیکی ہو اور اس کے دل میں ابو بکر اگر تیرا بغض ہوگا تو اللہ اسے جنت نہیں دے گا. اگر جنت میں جانا ہے تو ابو بکر سے بھی پیار کرنا پڑے گا، نبی کے عمر سے بھی پیار کرنا پڑے گا، نبی کے عثمان سے بھی پیار کرنا پڑے گا، نبی کے علی سے بھی پیار کرنا پڑے گا. ہمیں مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار کرنا، آقا کے ہر جانثار سے پیار کرنا ہے. اور رہ گئی بات مصطفیٰ کی اولاد کی تو وہ ہمارا ایمان ہے، جان ایمان ہے آل رسول. ہماری نسل قربان ہو جائے سیدہ کی زمین پہ لگنے والے قدم کے نشان پر، ہم اپنی ساری نسلیں قربان کر دیں تب بھی ان کی شان کی برابری میں ایک قطرہ خون بھی نہ بنے گا. اور صاحب ان سے پیار بھی کرو، ان سے وفا کرو، ان سے محبت کرو. بھائی اکرم صاحب نے آج اپنے بیٹے کے عقیقے کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا. میں نے نبی کے ابو بکر کی باتیں کی، جس نبی کو ابو بکر سے پیار ہے میں نے ان کی باتیں کی. اب جو ان کی باتیں کریں گے یا سنیں گے وہ بھی نبی کو پیارے ہو جائیں گے، وہ بھی مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے ہو جائیں گے. جب دنیا بھونک رہی تھی ابو بکر کے خلاف، میرے جانثاروں تم بیٹھے تھے، تم کچھ نہ کر سکے، کم سے کم ان کا دفاع تو کرتے رہے. تم نے دنیا میں میرے ابو بکر کی حفاظت کی، آؤ قیامت میں محمد تمہاری حفاظت کرے. سبحان اللہ. صحابہ سے محبت کی توفیق بخشے، ان کی اولاد سے سچا پیار نصیب فرمائے، جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مصطفیٰ کے کردار کو، ان کی زندگی کے طریقے کو اپناؤ. جوانوں مصطفیٰ سے پیار کرو. جی ہو گئے، بہت کڑوی بات کرنے لگا، کچھ بھی کہہ دو اللہ بھلا کرے. بالکل پکے پہ بیٹھے کہ کچھ بھی کہہ لو مان کے نہیں دیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ تمہاری نسل آباد کرے. سنو پھر ایک بات اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بتا دوں بھائی، یہ جوانوں کے تعلق سے بتا دوں. جی تھوڑا سا جوانوں سے بھی بات کریں، ہاں مگر بتاؤ وعدہ کرو نبی کے ابو بکر صدیق کے خلاف کسی کو بھونکنے تو نہیں دو گے؟ ذرا سچی بات کرو مجھ سے. اگر ہاتھ تمہارے اپنے کرائے کے نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جو نبی کے ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اللہ سلامت رکھے. ہے جی بھائی نے ایک نے ہاتھ فوراً نیچے کر لیا، اور میں ان میں کا مولوی نہیں جو دھوکہ دے کے پھر ہنس دوں. جو بات ہاتھ اٹھوا کے کرنے کی وہ ہاتھ اٹھوا کے ہوگی، جو نیچے کر کے کرنے کی وہ پہلے بتایا جائے.
ہاں تو یہ بات میں نہیں کرتا، ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، وہی ہو کیسے گیا؟ تیرے جیسا ڈرائیور ہو اور پھر قوم کا ذہنی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور پھر بندے یا تو مائک چھوڑ دے